سابقتی کمیشن نے شوگر ملوں کا کارٹل پکڑ لیا۔ پنجاب کی 10 شوگر ملوں کو کارٹل بنانے پر شوکاز جاری۔ شوگر ملوں سے 14 دن میں تحریری جواب طلب۔ اعلامیے کے مطابق شوگر ملوں نے گنے کی کرشنگ میں تاخیر کا فیصلہ گٹھ جوڑ بنا کر کیا۔ شوگر ملوں نے کارٹل بنا کر گنے کی قیمت 400 روپے فی من مقرر کی۔ گنے کی قیمت مقرر کرنے میں کسانوں کا فائدہ نظر انداز کیا۔ شوگر ملوں نے 10 نومبر کو ایک مل میں خفیہ میٹنگ کی، جس میں مشترکہ فیصلہ کیا کہ کرشنگ 18 نومبر سے یعنی تاخیر سے شروع کی جائے گی۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ کارٹل بنا کر قیمتیں فکس کرنا مسابقتی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ کرشنگ میں تاخیر سے چینی کی مصنوعی قلت اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ عدالت نے اپنے احکامات پر عمل درآمد نہیں کراتی تو پھر ملک میں جنگل کا قانون ہوگا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے۔ آئندہ منگل کو ہائی کورٹ کے باہر اور اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا اعلان۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ملاقات سے انکار کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا چکے ہیں۔ ایسا کون سا راستہ بچا ہے جس کے بعد اپنے لیڈر سے ملاقات کر سکیں؟ آپ ایسے کارنامے کر رہے ہیں جس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف اسلام آباد میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ کہا کہ آج عدالتوں کے دروازے عوام کے لیے بند ہیں۔ عدالتوں کی توہین ہے کہ ان کے آرڈرز نہیں مانے جا رہے۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر اڈیالہ جیل راولپنڈی کے اطراف سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ اضافی سیکیورٹی کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان بھی جاری۔ ذرائع کے مطابق اضافی سیکیورٹی پلان غیر معینہ مدت تک نافذ رہے گا۔ سینٹ اجلاس میں پی ٹی آئی ارکان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر ڈیسک بجا کر احتجاج۔ بانی سے ملاقات کراؤ، ملاقات کراؤ، ملاقات کراؤ کے نعرے۔ کورم پورا نہ ہونے پر قومی اسمبلی کی کارروائی معطل۔ وزیر اعلیٰ کے پی اور پی ٹی آئی کی ساری توجہ کرپشن کیس میں اڈیالہ جیل میں سزا کاٹنے والے بانی سے سیاسی رہنمائی لینے کے غیر قانونی مطالبے پر مرکوز ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل۔ ایک بیان میں کہا کہ مبینہ طور پر تحریک انصاف کی ایک خاتون سیاستدان نے افغانستان سے چلنے والے پاکستان دشمن اکاؤنٹس اور بھارتی میڈیا پر خان صاحب سے متعلق ایک گھٹیا مہم سے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبریں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے بات کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں قانون کے مطابق سلوک ہو رہا ہے۔ شہباز شریف اور نواز شریف سے بھی جیل قانون کے تحت ہی سلوک کیا گیا تھا۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دھرنا کھیل رہا ہے اور مریم نواز لوگوں کو گھر اور مفت پلاٹ دے رہی ہے۔ ضمنی الیکشن کے نتائج نے ثابت کیا کہ عوام انتشار اور دھرنوں کی سیاست مسترد کر چکے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کے تنقیدی وار اپنے بیان میں کہا کہ کسی کی قسمت میں احتجاج اور دھرنے تو کسی کی قسمت میں خدمت خلق ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز نے مفت پلاٹ ملنے پر خود خوش نصیب افراد کو فون کر کے مبارکباد دی۔ پنجاب میں لوگوں کو کینسر کے مفت ادویات کے بعد مفت پلاٹ بھی ملنا شروع ہو گئے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 5 سال میں 5 لاکھ گھروں کا ہدف ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ علیمہ خان آئندہ سماعت پر ٹرائل میں شریک نہ ہوئیں تو عدالت انسداد دہشت گردی ایکٹ کی شق 19 کے تحت سرکاری وکیل مقرر کرے گی۔ پاکستان اقتصادی تعاون تنظیم میں شامل ملکوں کے ساتھ ٹرانسپورٹ روابط اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دے رہا ہے۔
29ویں ECO وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ اجلاس تنظیم کو مضبوط بنانے میں مددگار ہوگا۔ ECO ممالک میں معاشی ترقی سے متعلق مواقع موجود ہیں، خطے میں پائیدار ترقی کے لیے شراکت داری لازم ہے۔ پنجاب بھر میں بس کی چھت پر سواریاں بٹھانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ لاہور میں ٹریفک کی صورتحال میں بہتری کے لیے 30 دن کی ڈیڈ لائن مقرر۔ 5 ماڈل سڑکوں پر چنچی رکشوں پر مکمل پابندی عائد۔ پنجاب میں 60 سال پرانے ٹریفک ایکٹ میں 20 بڑی اصلاحات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ ختم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن ہوگا۔ گاڑی مالک کو 6 ماہ تک قید بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی گاڑی کا بار بار چالان ہوگا تو گاڑی نیلام ہوگی۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی سرکاری گاڑیوں کو بھی بھاری جرمانہ ہوگا۔ میرج ہالز کو پارکنگ کا انتظام کرنا ہوگا۔ مناسب پارکنگ نہیں ہوگی تو میرج ہال میں بھی نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، ٹریفک پولیس کو آخری چانس دے رہی ہوں، اگلا موقع نہیں ملے گا۔ ٹریفک پولیس کارکردگی نہ دکھا سکی تو نیا ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا۔ ہر چیز ٹھیک کر دی مگر ٹریفک کا برا حال ہے، کوئی امتیاز نہ رکھا جائے۔ خلاف ورزی پر ہر شخص کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ قسم کے سگنلز ہوتے ہیں نارملی، ایک وہ جو پرانے جس کو ہم فکسڈ سگنلز کہتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں وہ ڈائنامک سگنلز ہوتے ہیں۔ دے آر AI بیسڈ، ایکچولی دے لرن فرام دا ٹائپ آف ٹریفک اینڈ دا کوانٹم آف ٹریفک۔ بہت سارے ادارے مل کر نا ٹریفک مینجمنٹ کا ایک ہولسم پیکیج دیتے ہیں جس میں انجینئرنگ بیورو از دا کی پلیئر، اور انفارچونیٹلی اوور دا ایئرس یہ جو ہے نا بہت ہی غیر فعال رہا ہے۔ ہم نے ایک ریکمنڈیشن بھیجی ہے، اٹ از ود دا گورنمنٹ، کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ادھر جو ہے نا ایک کراچی ٹریفک مینجمنٹ کمپنی بنائی جائے۔ آلموسٹ اب 1200 کیمرے لگ چکے ہیں اینڈ دا ٹوٹل نمبر از 12,000۔ کراچی میں ای چالان سسٹم کے نفاذ کو 1 ماہ مکمل۔ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ کی جیو پاکستان میں گفتگو، کہا شہر میں جہاں جہاں ای چالان سسٹم نافذ کیا گیا اس کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس میں مزید بہتری کی گنجائش ابھی باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے ادارے مل کر ٹریفک کے سسٹم میں کام کرتے ہیں، لیکن ٹریفک انجینئرنگ بیورو ایک اہم ادارہ ہے جو کافی عرصے سے غیر فعال رہا۔ حکومت کو سفارش بھیجی گئی ہے کہ ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کراچی مینجمنٹ کمپنی بنائی جائے۔ امید ہے حکومت ہماری سفارش پر نظر ثانی کرے گی۔ DIG ٹریفک نے بتایا کہ شہر میں 12,000 کیمرے لگانے کا ٹارگٹ ہے، جس میں سے اب تک صرف 1200 کیمرے نصب کیے جا سکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی شہریوں کے ویزے تقریباً روک دیے۔ صرف سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ کے حامل پاکستانیوں کو ویزا جاری کیا جا رہا ہے۔ سینٹ میں وزارت داخلہ کے حکام کی بریفنگ، کہا ایک پڑوسی ملک نے پاکستان کی مہمان نوازی اور کھلے نظام سے فائدہ اٹھا کر جعلی طریقے سے پاکستانی پاسپورٹس بنوائے۔ کچھ ماہ پہلے سعودی عرب سے جن پاکستانیوں کو واپس بھیجا گیا ان میں بڑی تعداد ان افغان شہریوں کی نکلی جو خود کو پاکستانی ظاہر کر کے رہ رہے تھے۔ 61 ممالک میں 21,647 پاکستانی مختلف جرائم میں قید ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ پر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں پابندی لگنے کے قریب تھی۔ اگر یہ پابندی لگ جاتی تو اسے ہٹوانا بے حد مشکل ہوتا۔ دوسری جانب کراچی میں متحدہ عرب امارات کی کونسل جنرل وقیت عتیق الرومیستی نے پاکستانی شہریوں کو ویزے جاری نہ کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا 3 سال میں ویزے حاصل کرنے والوں کا اتنا رش نہیں دیکھا گیا جتنا اب ہے۔ T20 ٹرائی سیریز کے آخری گروپ میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 6 رن سے شکست دے کر ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ سری لنکا نے 5 وکٹ پر 184 رن سکور کیے۔ کامل مشارہ 76 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان ٹیم 7 وکٹ پر 178 رنز بنا سکی۔ صاحبزادہ فرحان 9، بابر اعظم 0، فخر زمان 1 رن بنا سکے۔ سلمان علی آغا 63 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ دشمانتا چمیرا نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان فائنل کل کھیلا جائے گا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کہا ہے کہ PTV، جیو اسپورٹس اور مائیکو نے 2027 تک پاکستان میں دکھائے جانے والے تمام ICC ایونٹس کے نشریاتی اور ڈیجیٹل حقوق حاصل کر لیے ہیں۔ اس سلسلے میں ہونے والے نئے معاہدے کے تحت جیو سپر اور مائیکو نے شراکت کے ساتھ ٹیلی ویژن کے نشریاتی حقوق حاصل کیے ہیں، جبکہ مائیکو نے
डिजिटल हुकूक हासिल किए हैं। इन हुकूक की मुद्दत में ICC के आलमी इवेंट्स का एक भरपूर और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शामिल है। मुआहिदे के तहत ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 और दीगर इवेंट्स नशर किए जाएंगे। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मुआहिदा पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की का दिलचस्प दौर साबित होगा। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने 27वीं आईनी तरमीम और आईनी अदालत के जजों की तकरीरी के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत और दीगर जजेस को नोटिस जारी करने के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। 27वीं तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों में वजारत कानून, चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 27वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। कराची के इलाके बल्दिया में शादी की तकरीब में फायरिंग से एक शख्स हलाक जबकि बच्चे समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला शख्स नशे की हालत में था। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी तारीख की बदतरीन आग से हलाक होने वालों की तादाद 128 तक जा पहुंची। 200 से ज़ायद लापता अफराद, 12 फायर फाइटर समेत 79 अफराद जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सिक्योरिटी चीफ का कहना है कि आग बुझाने और लाशों की तलाश का काम ख़त्म कर दिया गया। हुक्काम ने तस्दीक की कि मुतासरा इमारतों के फायर अलार्म दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहे थे। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक तज़ीन आरइश के दौरान इस्तेमाल होने वाली बांस की स्कैफोल्डिंग और प्लास्टिक मैश आग फैलने की बड़ी वजूहात में शामिल हुई। तुरबत के नवाही इलाके से 2 अफराद की मिलने वाली लाशें टीचिंग अस्पताल तुरबत मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद दश्त के रिहायशी हैं। और जुर्माने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए गए हैं। कराची का ट्रैफिक का निज़ाम 20% भी दुरुस्त नहीं हुआ। इसकी बेहतरी के लिए हमें अपोजिशन और अवाम का ताउन चाहिए। वज़ीर क़ानून सिंध ज़िया लंजार का ऐवान में इज़हार ख़याल। कहा, पंजाब में भी जुर्मानों की रकम में इजाफा किया गया। कानून की रेट कायम करने और ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने के लिए हमारा साथ दें। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, वज़ीर कानून से दरख्वास्त है जुर्मानों में कमी की जाए। अब तक कराची से 70 करोड़ रुपए के जुर्माने वसूल किए जा चुके। कराची में तो कैमरे लगा दिए, बाकी शहरों में कैमरे क्यों नहीं लगाए गए?